بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایمان کے بنیادی ارکان جیسا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، تقدیر کا اچھا یا برا ہونے پر ایمان لانا، اور اس کے علاوہ لوح محفوظ پر پکا اور سچا یقین ہونا بھی ضروری ہے۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح محفوظ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے عربی میں معنی تختی کے ہیں۔ اسے لوح محفوظ ام الکتاب اور کتاب مکنون بھی کہا جاتا ہے۔ شیاطین کی دسترس اور کمی پیشی سے پاک ہونے کی وجہ سے اسے لوح محفوظ کا نام دیا گیا ہے۔ روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو جہاں بنانے سے پہلے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کی تخلیق کی۔ اللہ تعالیٰ نے جب قلم اور لوح محفوظ کی تخلیق فرمائی تو قلم کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کائنات کے شروع ہونے سے ختم ہونے تک کے تمام معاملات کو لکھ دے۔ قلم نے اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے سب کچھ لوح محفوظ پر لکھ دیا۔ لوح محفوظ پر ہر چیز درج ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ اس زمین و آسمان میں ہونے والا ہے، ان سب کے بارے میں لوح محفوظ پر پہلے سے ہی لکھ دیا گیا۔ لوح محفوظ شیطانوں اور انسانوں کی پہنچ سے دور ہے اور کوئی بھی جن و انسان لوح محفوظ تک نہیں پہنچ سکتا، اسی لیے اس کا نام لوح محفوظ ہے۔ صحیح بخاری میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر ہر چیز درج کرنے کے بعد زمین و آسمان کو 7 دن میں پیدا فرمایا۔ لوح محفوظ کا ذکر قرآن پاک میں کافی جگہوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بروج میں ارشاد فرماتا ہے، بلکہ یہ قرآن ہے جو لوح محفوظ پر لکھا گیا۔ قرآن پاک کی سورہ میں بھی ذکر کیا گیا کہ قرآن پاک بھی لوح محفوظ پر لکھا گیا۔ آج جو قرآن ہم تلاوت کرتے ہیں یہ وہی قرآن ہے جس کو اللہ نے زمین و آسمان کے بنانے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ پر لکھ دیا تھا۔ ایک اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے ہر چیز کو لوح محفوظ پر درج کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر ہر چیز کو زمین و آسمان کے 50,000 سال بنانے سے پہلے ہی لکھ دیا۔ لوح محفوظ عرش کے دائیں سیدھی جانب ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اللہ عز و جل نے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا، اس کی لمبائی 100 سال کی مسافت فاصلہ دوری پر تھی اور لوح محفوظ کی چوڑائی مشرق و مغرب کے فاصلہ کے برابر ہے۔ لوح محفوظ کس چیز سے بنی ہے؟ لوح قلم ان اشیاء سے بنی ہے جن کی حقیقی کیفیت اللہ عز و جل اور اس کے بتائے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ البتہ حدیث میں کچھ کیفیات کا بیان ملتا ہے، وہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوح محفوظ سفید موتی سے بنی ہے، اس کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں، اس کا قلم نور اور کتابت لکھائی بھی نور کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر روز لوح محفوظ کی طرف 360 بار دیکھتا ہے۔ دنیا کا نظام چلانے والی وہ واحد اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ چاہتا ہے، کسی کو عزت کسی کو ذلت عطا کرتا ہے، کسی کو پیدا کرتا ہے تو کسی کو اس دنیا سے اٹھا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ بے شک لوح محفوظ کی لمبائی زمین سے آسمان کے فاصلے کے برابر، اس کی چوڑائی مشرق و مغرب کے برابر۔ لوح محفوظ عرش کے دائیں جانب لٹکی ہے۔ اس کی اصل ایک فرشتے کی گود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوح محفوظ پر یہ لفظ درج ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا دین اسلام ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اس کے نبیوں رسولوں کتابوں پر ایمان لائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ ابو سنان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے نزدیک لوح محفوظ ہے جو عرش کے ساتھ لٹکی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو لوح محفوظ پر لکھ دیتا ہے۔ لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے کو جا لگتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے آگے اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں۔ حضرت اسرافیل زمین پر نظریں جھکائے ہیں۔ جب لوح محفوظ حضرت اسرافیل کے ماتھے پر آ لگتی ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس پر نظر مارتے ہیں۔ اگر لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ کا حکم آسمان والوں کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وہ حکم حضرت میکائیل کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اگر وہ حکم زمین والوں کا ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے حکم اس کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں۔
قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ ہوگی لوح محفوظ۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے لوح محفوظ کو حساب و کتاب کے لیے بلائے گا تو وہ کانپ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے فرمائے گا کہ کیا تم نے میرے سارے حکم پہنچا دیے تھے؟ لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا جی میرے رب۔ تو حکم ہوگا تیرے حق میں کون گواہی دے گا؟ لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا میری گواہی حضرت اسرافیل علیہ السلام دیں گے۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بتلایا جائے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو وہ بھی اس وقت کانپ رہے ہوں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم کو لوح محفوظ نے میرے تمام احکامات پہنچا دیے تھے؟ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام بارگاہ الہی میں گواہی دیں گے جی ہاں۔ اس وقت لوح محفوظ کہے گی سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے برے عذاب سے دور رکھا۔ اس کے بعد حساب و کتاب کا سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ ہمارے بے شمار دوستوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا لوح محفوظ پر لکھا ہوا دعاؤں سے تبدیل ہوتا ہے؟ ان کے سوال کا جواب یہ ہے کہ تقدیر 3 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی تقدیر وہ جس کو اللہ تعالیٰ انسان کی دعاؤں سے بدل دیتا ہے، اور دوسری تقدیر وہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں، رسولوں، ولیوں اور نیک بندوں کی دعاؤں سے بدل دیتا ہے، اور تیسری تقدیر وہ قسم ہے جو لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے، اور اس تقدیر کو کبھی بدلا نہیں جا سکتا۔ اس میں کسی بھی قسم کی رد و بدل نہیں کی جا سکتی۔ لوح محفوظ پر لکھی گئی تقدیر کو ہم کبھی بدل نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔